ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرج. صبح کا آغاز جو ہے وہ قرآن سے کریں، وظیفوں کی اور مثال ثواب کی کتاب سمجھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں عربی کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ہمیں ہماری حالت زار دکھائی ہے، ہمیں آئینہ دکھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے قرآن مارننگ ود قرآن، جس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی وہ یہی کہ میری بہت سی بہنیں اور میری بہت سی بیٹیاں جو گھروں میں ہی رہتی ہیں، گھر سے نکلنا ان کے لیے میری طرح مشکل ہوتا ہے، اور کہیں جا کر قرآن کو پڑھنا یا سمجھنا اور اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. تو وہ یوٹیوب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ سکیں اور اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ قرآن سے کریں، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کو سمجھنے سے. کیونکہ قرآن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم اس کے ترجمے سے محروم ہیں، جو کہ بے حد ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ہوم اپلائنسز گھر میں لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نئی ہے اور اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے، تو آپ اس بکلیٹ سے اس کو سمجھیں گے کہ کیسے چلانا ہے. تو آپ سمجھنے کی بجائے اس کو رٹے لگانے شروع کر دیں. آپ اس اکوپمنٹ کو، اس اپلائنسز کو آپ صحیح طرح سے یوز نہیں کر سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے یہ ایک بکلیٹ بھیجا ہے، جس نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا وے آف لائف کیا ہوگا، کیسے ہم نے گزارنی ہے زندگی. وہ ہم نے قرآن سے سیکھنا تھا، لیکن ہم نے تو ناظرہ پڑھنے پر ہی اکتفا کر لیا اور ہم نے اس کو وظیفوں کی اور مثال ثواب کی کتاب سمجھ لیا. یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو جو سوچ پیچھے کار فرما ہے یہ پروگرام شروع کرنے کے، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز قرآن کو سمجھتے ہوئے کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کی بات میں یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی. وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اس قرآن کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو، اس کی اپنی ہدایت ضرور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے مجھے یہ فائدہ ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو بلاؤں گی تو میں خود انشاءاللہ راہ ہدایت پر گامزن رہوں گی. تو الحمدللہ ہم نے 30واں سپارہ جو رمضان میں شروع کیا تھا کو ہم نے مکمل کیا، اور اب ہم نے سورۃ بقرہ شروع کر رکھی ہے. عید الاضحیٰ کی وجہ سے کچھ گیپ آیا، تو اب انشاءاللہ اس میں گیپ نہیں آئے گا. تو آپ لوگ مجھے اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہا کریں. لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 10 رکوعات میں بنی اسرائیل پر بات ہوگی، اور پچھلے پورے رکوع میں آیت نمبر 40 سے لے کے 46 تک ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھا. اور آج جو اگلا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں وہ تو گویا اللہ نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ ہو بہو تم سب وہی کچھ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل کرتے آئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے وہ 100% سچ ثابت ہوئی کہ ہو رہی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلی قوموں کے راستے پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت با بالشت، حتیٰ کہ اگر پہلی امتوں میں سے کوئی گو کے سوراخ میں گیا ہوگا تو تم وہ بھی ضرور کر کے رہو گے. صحابہ نے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل وہی ہے اس سے مراد. بکس جو ہے نا، اس آسمانی کتابیں، وہ چینج نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بیسک ہیومینٹی پہ بات کرتی ہیں، کردار وہی رہتے ہیں، جو چہرے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. جیسے فرعون تھا تو آج کے دور میں اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس کا نام لگا لیں تو نام بدل گئے، چہرے بدل گئے، لیکن کریکٹر جو ہیں وہ وہی رہے. تو ایسے ہی اللہ نے جس قوم کو اپنی لاڈلی قوم بنایا تھا، جس قوم کو اللہ نے اپنی چہیتی قوم بنایا تھا، وہ
اپنے راستے سے بھٹک گئی، اپنے مقصد زندگی کو بھول گئی، اللہ کے احکامات کو فراموش کر دیا، تو اللہ نے ان کو ہٹا کر امت مسلمہ کو کھڑا کیا۔ لیکن آج دیکھیں وہ لوگ تو نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارہا ان کو مخاطب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گویا اللہ ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تم وہی سب کچھ کر رہے ہو۔ آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ ہم اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بھی دیکھتے آئیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، وانی فضلتکم اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین دونوں جہاں۔ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین دونوں جہانوں پر۔ تو یہ تو ہے ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں عربی کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں 4 الفاظ ملتے ہیں۔ انعمتو سے نعمت کا لفظ ہے، اور اذکروا سے ذکر کا لفظ ہے، اور ایسے ہی فضلکم سے فضل کا لفظ، اور عالمین سے عالم یعنی دنیا کا لفظ۔ جو لوگ تو اچھی اردو بولتے ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ہماری مسلمانوں کی حالت پہ نوحہ کر رہی ہے۔ یہ اتنی دلگداز آیت ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں مخاطب بھی نہیں کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ہمیں ہماری حالت زار دکھائی ہے، ہمیں آئینہ دکھایا ہے۔ اگر آج کتاب لکھی جاتی مسلمانوں پر تو اس میں یہ ساری جو ریمارکس ہوتے وہ بکس بڑی ہوتی، ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو ہو رہی، ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی، وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں جو ان میں تھیں وہ آج ہمارے اندر آ چکی ہیں، اور یہی وجہ ہے ہمارے زوال کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میری اس نعمت کو، اس خاص نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں فضیلت دی تھی، جو میں نے فضلہ کا لفظ، فضلہ کا لفظ ہے فضیلت سے، جو میں نے فضیلت دی تھی، جو میں نے اعزاز دیا تھا، جو انعام و اکرام دیا تھا تمہیں اپنی لاڈلی قوم بنا کر، علی العالمین پورے جہان والوں میں سے میں نے تمہیں چنا تھا۔ اور بالکل ایسے ہی اب نبوت کا وہ منصب جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، بنی اسرائیل سے لے کر اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسماعیل کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصب ان کی امت کو دیا ہے۔ بیت المقدس سے مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا، رحمت للعالمین پیغمبر جو آخری دنیا تک کے لیے نبی ہیں وہ بھی مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ان کو دنیا کے بہترین ترین ساتھی دیے، بہترین ترین کتاب، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ لیکن ہم نے جب اپنی عظمت رفتہ کو بھولا دیا، جب اپنے ماضی سے اپنا تعلق ختم کر دیا، آج مسلمان بھی ایسے ہی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل ہوئے، سرگرداں رہے، بھٹکتے رہے، دنیا میں کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ تو آج کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم اگلی آیات کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ میں پروگرام کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہی، میں چاہ رہی ہوں کہ ایسے ہی ہم 1-2 آیات کو لے کر چلیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے مجھے آگاہ کرتے رہیں تاکہ پروگرام میں اور بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یہ میری اور آپ کی اصلاح کا پروگرام ہے،
بحیثیت ماں یا آنے والی نسلوں کی آبیاری کرنی ہے، جس کے لیے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ فی امان اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔